السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون جغرافیہ کا سبق نمبر 5 ہوائیں، اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے بیان مکمل کیجیے۔ تو اس میں الف ہے، ہوا پھیل جانے پر خالی جگہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ہلکی ہو جاتی ہے۔ جواب ہے ہلکی ہو جاتی ہے، نیچے بھی لکھا ہوا ہے دیکھو اور آگے بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے ہوا زیادہ دباؤ سے کدھر جاتی ہے؟ ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف چلتی ہے۔ جیم ہے شمالی نصف کرے میں خط استوا کی جانب آنے والی ہوائیں زمین کی محوری گردش کی وجہ سے خالی جگہ ہوتی ہیں تو کیا ہے جواب؟ مشرق کی سمت مڑ جاتی ہیں۔ دیکھو اب ہے دال، بر صغیر ہند پر چلنے والی موسمی ہواؤں کی سمت سردیوں میں خل جگہ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سردیوں میں شمال مشرق سے جنوب مغرب ہوتی ہیں سمت ان کی۔ ہے گرجنے والا چالیسا کی ہوائیں جنوبی نصف کرے میں خل جگہ ہوتی ہے تو 40 درجہ جنوبی عرض البلد کے علاقے پر چلتی ہیں۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں گے، درج ذیل بیانات کی مدد سے ہواؤں کے اقسام پہچانیے۔ تو دیکھو یہاں پر جواب ہے، پہلا بیان، جنوب مغرب سے آنے والی ہوائیں بر صغیر ہند پر بارش برساتی ہیں۔ جون سے ستمبر مہینوں کے دوران بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ اس مدت کے بعد یہ ہوائیں واپس کو لوٹتی ہیں تو یہ کون سی ہوائیں ہوتی ہیں؟ موسمی ہوائیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا ہے شمالی قطبی علاقے سے 60 درجہ شمال کے جانب آنے والی ان ہواؤں سے شمالی امریکہ، یورپ اور روس اتنے وسیع و عریض علاقوں میں سردی بڑھ جاتی ہے تو یہ ہوتی ہیں قطبی ہوائیں۔ اب ہے تیسرا، دن کے وقت پہاڑوں کی چوٹیاں جلد گرم ہو جاتی ہیں اور یہاں ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر اٹھ جاتی ہے، اس لیے چوٹیوں پر کم دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت پہاڑوں کے دامن میں، وادیوں میں سردی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، یہاں سے ہوائیں کم دباؤ کی جانب چلنے لگتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں وادی کی ہوائیں۔ اب ہے سوال نمبر 3، درج ذیل میں ہوا کا دباؤ الگ الگ ملی بار میں دیا گیا ہے تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد سے گردباد اور منقلب گردباد کی شکل بنانی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر میں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لو، اسکرین شاٹ لے لو۔ یہ پہلی شکل ہے جو ہوا کا دباؤ ملی بار میں، یہ دوسری شکل ہے ہوا کا دباؤ ملی بار میں، اور یہ تیسری شکل ہے ہوا کے دباؤ کی پیمائش جو ہے وہ ملی بار میں۔ دیکھو آپ اسکرین شاٹ لیں، اور یہ آخری والی شکل ہے، زیادہ دباؤ سے کم دباؤ، زیادہ دباؤ ادھر ہے، زیادہ دباؤ ادھر ہے تو زیادہ دباؤ سے ادھر کم دباؤ کی طرف ہوائیں جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں گے سوال نمبر 6، صرف ایک جغرافیائی وجہ بتانی ہے ہمیں۔ تو پہلا سوال ہے خط استوا کے قریب ہوا کا پٹا ساکن ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں بتانا ہے۔ خط استوا کے قریب درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ میں فرق نہیں ہوتا، بیشتر اوقات یہاں ہوائیں ساکن رہتی ہیں، اس لیے خط استوا کے قریب ہوا کا پٹا ساکن ہوتا ہے۔ اب ہے دوسرا، شمالی نصف کرے میں جنوب مغربی ہواؤں کی بنسبت جنوبی نصف کرے میں شمال مغرب سے آنے والی ہوائیں تیز رفتار ہوتی ہیں تو اس کی وجہ ہے کیونکہ شمالی نصف کرہ جو ہے وہ زمینی علاقہ ہے اور جنوبی نصف کرہ بحری علاقہ ہے یعنی پانی والا۔ اب ہے تیسرا، گرمیوں میں موسمی ہوائیں سمندروں کی جانب سے اور سردیوں میں واپس ہوتی ہیں، موسمی ہوائیں زمین کی جانب سے آتی ہیں تو اس کی وجہ دیکھیں گے ہم۔ جواب ہے زمین پر ہوا زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی جانب چلتی ہے اور سردیوں کے موسم میں زمین زیادہ دباؤ ہونے کی وجہ سے ہوائیں زمین کی جانب سے آتی ہیں۔
اب دیکھیں گے سوال نمبر 6، ہواؤں کے بہنے کے لیے ہوا کے دباؤ میں فرق ہونا چاہیے۔ تو جواب ہے صحیح، ہوا کے دباؤ میں فرق ہونے سے ہوا ہلکی وزنی ہوتی ہے، جس سے وہ حرکت کرتی ہے اور بھونڈر بھی بنتا ہے۔ اب ہے 5 سوال دیکھیں گے ہم۔ درج ذیل شجری خاکہ مکمل کرو۔ تو یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ ہواؤں کے اقسام دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے سیاراتی، دوسرا ہے موسمی اور تیسرا ہے مقامی۔ تو اس میں سیاراتی کے جو اور ذیلی شاخیں ہو گئی، دیکھو کون سی؟ مشرقی، مغربی اور قطبی۔ پھر اس میں اور ذیلی شاخیں کون سی ہیں؟ چکر بار، طوفان بارش، منقلب گردباد، نسیم بری اور نسیم بحری۔ اسی طریقے سے موسمی ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ شمال مشرق موسمی ہوائیں، اور یہ ہے جنوب مغربی موسمی ہوائیں، اور مقامی ہوائیں یہ اس کی کوئی قسم نہیں ہے۔ دیکھو اس طریقے سے پھر آگے دیکھیں گے سوال نمبر 6، دونوں نصف کروں کے قطبی علاقوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیں گے ہم، کیونکہ وہ علاقہ سال بھر سرد ہوتا ہے۔ زمین کی محوری گردش کا ہواؤں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، زمین کی محوری گردش کی وجہ سے جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت ہوا چلتی ہے۔ اب دیکھیں گے گردبادی ہوائیں چکردار شکل ہی میں کیوں چلتی ہیں؟ تو جواب ہے، کسی مقام پر ہوا کا دباؤ کم ہو تو اطراف میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں گردبادی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ چکر کی صورت میں چلتا ہے۔ چوتھا ہے، گردبادی ہواؤں کی وجہ سے ہونے کے اسباب اور اثرات لکھیے۔ تو گردباد کے وقت آسمان ابر آلود ہو جاتا ہے، ہوائیں بہت تیز رفتاری سے بہتی ہیں اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ دیکھو اس طریقے سے آج یہ ہم نے ہوائیں سبق کی مشق مکمل کی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔